فتح مکہ، پہلے تو بتائیں کہ کس طرح سے وہ منظر تھوڑا سا ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہیں، اور پھر یعنی یہ فتح ایسی ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو آج کے دور میں ہم محاورت رہتے ہیں، ایک گولی بھی نہیں چلی تو ایک تلوار بھی نہیں چلانی پڑی اور سب فتح ہو گیا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ فتح مکہ کی جو تاریخ ہے اور جو اس کے اندر واقعات ہیں، اس سے پہلے ہمیں ایک بات یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ مکہ کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ ایک ایسی وادی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے جس جگہ کو ظاہر فرمایا وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت سے فرامین ہیں مکہ کی فضیلت کے بارے میں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ایسا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ یہ مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ 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 سبحان ان اللہ۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اندر برکتیں بھی رکھی ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی پاکیزہ جگہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے لیے یہ مقدس مقام رہا ہے، اور بہت سارے انبیاء نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، جس میں بالخصوص جو ذکر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے اس جو تعمیر تھا اس کا سارا جو تھا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، یہاں تک کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے میں نماز کی اور عبادت کی جگہ بنا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اور آج بھی وہ پتھر اسی طرح اس پر آپ کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے، اور پھر اسی اور اس پہ آپ کو نفل بھی پڑھنے ہیں جب وہاں بالکل اللہ تعالیٰ توفیق دینی جانے کی اپنے گھر کہ نفل بھی پڑھنے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا گیا ہے سبحان کہ اللہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ تو یہ جو ہے، اور پھر جب آپ نے یہ تعمیر فرمایا تو آپ نے اس تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرمائی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد اور اپنی اولاد میں اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں عرض فرمائی۔ اللہ تو یہ وہ مقام ہے خانہ کعبہ کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مکہ مکرمہ سے، کیونکہ آپ کے بچپن کے ایام وہاں گزرے ہوئے تھے، آپ کی جو جوانی کے ایام وہاں پہ گزرے ہوئے تھے، تو ہم بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر انسان کا بچپن گزرے، جہاں پر جوانی گزرے، وہ کتنا اس کے لیے محبت والا اور اجداد بھی بالکل وہاں پر۔ تو آپ کی بڑی شدید محبت تھی، جذبات تھے اس کے ساتھ، اور جب آپ ہجرت کرنے لگے تو آپ جب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے کر گئے نا، تو اس مقام پر جہاں پہنچے جہاں پر اب آخری دفعہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی وادی نظر آ رہی تھی، تو آپ جو ہیں آپ فرمانے لگے کہ اے میرے مقدس شہر، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر اس کے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی محبت تھی مکہ مکرمہ کے ساتھ، اور آپ جو ہیں پھر اس طرح سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، اور جو آپ نے بات فرمائی کہ حضور نے جب تیاری فرمائی تو جب آپ واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اس مقام پر پہنچے جہاں سے اس کی وادی کا نظارہ شروع ہوا اور خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے محبت کے آنسو نکلنے لگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ فتح مکہ کے دن بھی حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے اس وادی کو دیکھ کر۔ تو اتنی یہ مقدس اور بابرکت وادی ہے، اور پھر جو ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جب تشریف لے کر آئے تو آپ صرف جو ہے عام طریقے سے تشریف نہیں لے کر آئے، ایک تو آپ کی ذات کا عالم یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں کا لشکر ہے، کئی جگہ پر تعداد 10,000 کی لکھی گئی ہے، تو آپ تشریف لا رہے ہیں، لیکن عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ اونٹ کی جو کجاوا ہے جو جہاں پر بیٹھا جاتا ہے، آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور آپ کی داڑھی مبارک وہ لکڑی کو لگ رہی ہے۔ اللہ یعنی کہ اپنی ذات کے لیے کوئی فخر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور شکر کا یہ عالم ہے کہ یا اللہ تو نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور مسلمانوں کے لشکر کو آپ نے اس طرح ترتیب فرمایا حکمت کے ساتھ، اتنے روب کے ساتھ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر آپ نے جب پڑاؤ ڈالا رات کو
تو آپ نے فرمایا کہ سارے صحابہ سے فرمایا کہ رات کو آگ کو روشن کر لو، اور رات کو آگ کو روشن کیا گیا. جب مکہ کے سردار دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ آگ اتنی بڑی کہاں سے آ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو لگتا ہے روم کا لشکر ہے. اللہ، یہ حضور کی جنگی حکمت عملی تھی کہ ان کے سبحان دلوں میں اس کا ایسا روب بیٹھ گیا کہ ان کا مقابلہ کرنے کی بھی جرات نہ ہوئی. سبحان اللہ.